کہ اللہ پاک کسی وقت بھی کسی کا وقت بدل سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں میں کبھی امیر نہیں ہو سکتا، میرے اوپر ہمیشہ قرضہ رہے گا، کرائسس میں نہیں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، کسی وقت بھی آپ کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ سکتی ہے اور اللہ آپ کا وقت بدل کے آپ کی قسمت کا ستارہ دنیا میں بھی چمکا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم صلی علیہ۔ معزز سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 8 سورہ الشعراء آیات 57 to 68۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جو درس تھا اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو منظر پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ اپنی قوم کو لے کے نکل جائیے رات کے پہلے حصے میں، اور پھر یہ بیان ہوا کہ صبح جاگ گئے وہ لوگ اور انہوں نے شہروں میں جو منادی تھے وہ بھیج دیے کہ آواز دے کے لوگوں کو باہر نکالیں، سول اور سرکاری تمام لوگ جو ہیں وہ فرعون کی قیادت میں بنی اسرائیل کے تعاقب میں جائیں گے۔ آج جو درس شروع ہو رہا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے سو ہم نے انہیں نکالا، من جنات باغات سے، وعیون اور بہتے ہوئے چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام کریم اور محلات شاندار محلات سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر سے نکالا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اس شہر سے نکالنے کے لیے نہیں، نکالنا کس کو تھا؟ فرعونیوں کو، قبطیوں کو، کافروں کو، ظالموں کو اس مصر سے نکالنا تھا، اس مصر کو پاک صاف کرنا تھا۔ ان کے پاس سونا، چاندی، محلات، ڈیروں آسائش کے سامان تھے، ڈیروں۔ تو اللہ پاک نے منظر یہ بنایا کہ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام ہے اور پیچھے پیچھے فرعون ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی واپس آنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل انہوں نے بھی واپس آنا ہے۔ کہاں پر؟ واپس مصر میں۔ مصر اب اقتدار دیا جا رہا ہے کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل سے پہلے فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے انہیں نکالا۔ کس کو نکالا؟ ہم نے فرعونیوں کو نکالا، قبطیوں کو نکالا، من جنات وعیون، باغات سے اور بہتے ہوئے چشموں سے۔ بھائی مصر میں بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے محلات، بڑے چشمے، نہریں اور آسائش کا اتنا سامان تھا، اس سامان سے محروم کر دیا اللہ پاک نے انہیں اب مصر چھوڑنا پڑا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری موت ہمیں ادھر لے کے جا رہی ہے جہاں ہم تھے، جہاں ہم ہیں اور اس جگہ پہ ہم اقتدار میں ہیں اور جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری زندگی رہیں، یہ جگہ اب ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ ان کو دینے جا رہا ہے جو ہمارے غلام تھے، خدمت کرتے تھے بنی اسرائیل والے ہیں جی۔ ان کو کیا پتا تھا؟ وَقُنُوزٍ اور خزانوں سے، یعنی خزانوں سے بھی محروم ہو رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وَمَقَامٍ کریم اور آسائش کی بڑی اچھی جگہوں سے۔ كَذَلِكَ ایسے ہی اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا ہم نے وارث بنا دیے ان تمام چیزوں کا بنی اسرائیل کو۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ پیچھے جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے تھے، جب یہ دریا غرق ہو گئے، سارے دریا میں سمندر میں غرق ہو گئے، جب یہ سمندر میں غرق ہو گئے تو بنی اسرائیل والے واپس آئے اور فرعون اور فرعونیوں کے تمام تر آسائش کے محلات جگہوں کے وہ مالک ہو گئے۔
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ پس دوران فَأَتْبَعُوهُمْ پس وہ ان کے تعاقب میں نکلے مشرقین اشراق کے وقت. کس وقت جی؟ اشراق کے وقت. فَلَمَّا پس جب تَرَا الْجَمْعَانِ ایک دوسرے کو دیکھ لیا دونوں گروہوں نے قالا کہنے لگے اصحاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ہم تو یقیناً دھر لیے گئے پکڑ لیے گئے ہم تو پا لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آگے تھے نا تو یہ پیچھے آگے ان کو ظاہر ان کے پاس گھوڑے تھے تیز رفتار سارے سامان تھے راستے پتہ تھے ان کو یہ فوراً ہی ان کو جا پہنچے. تو اب یہ ڈر گئے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ تو آگے ہم پکڑے گئے ہیں دوبارہ یہ ظلم چونکہ ان کا ظلم اور بربریت سہتے رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا قال کلا آپ نے فرمایا ہرگز نہیں. آپ نے کیا فرمایا ان معی ربی بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے سیہدین وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. بھائی وہ ڈرے کیوں تھے؟ آگے تھا سمندر راستہ ختم پیچھے دشمن آگے سمندر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا گھبرائیے نہیں میرے ساتھ میرا اللہ ہے وہ ضرور میری رہنمائی کر گا آپ پیچھے پیچھے آتے رہے. فَأَوْحَيْنَا اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا سو ہم نے وحی بھیجی اِلَى موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اَنِدْرِب جب وہ بالکل سمندر کے قریب آئے کہ ضرب لگاؤ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ اپنے عصا سے سمندر کو ضرب لگاؤ اپنے عصا سے سمندر کو فَانْفَلَقَا تو سمندر پھٹ گیا فَكَانَ اور ہو گیا كُلُّ فِرْقٍ ہر حصہ كَالطَّوْدِ پہاڑ کی مانند العظیم بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا. 12 راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر 12 قبیلے تھے وہ 12 راستے وہاں سے بن گئے. وَأَزْلَفْنَا اور پھر ہم نے قریب کر دیا ثم الآخرین وہاں دوسرے فریق کو. ادھر آخری بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر پار کیا اور ادھر سے پہلے بندے نے سمندر میں قدم رکھا تو اب کیا ہوا جی انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی گزر گئے ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے قریب کر دیا وہاں دوسرے فریق کو. کس کے قریب کر دیا؟ سمندر کے قریب ہوئے. وَأَنْجَيْنَا اور ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو وَمَن مَّعَهُ اور ان کے ہمراہیوں کو اجمعین سب کو. ثم پھر اغرقنا الآخرین دوسرے سارے گروہ کو غرق کر دیا. دیکھیں وہ کیا منظر ہوگا جب وہ بیچ میں ہوں گے اور اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا چل پڑو تو سمندر چل پڑا اور پھر کیا ہوا وہ تباہ و برباد ہو گئے. ان فی ذلک لآیہ اس واقعہ میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. وَإِنَّ اور بے شک ربک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ہی ہے غالب ہمیشہ رحم فرمانے والا. آج کے اس درس سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات تو یہ سیکھی کہ اللہ پاک کسی وقت بھی کسی کا وقت بدل سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں میں کبھی امیر نہیں ہو سکتا میرے اوپر ہمیشہ قرضہ رہے گا کرائسس میں رہوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ اللہ کے ماننے والے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے والے ہیں یقین رکھنے والے ہیں کسی وقت بھی آپ کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ سکتی ہے اور اللہ آپ کا وقت بدل کے آپ کی قسمت کا ستارہ دنیا میں بھی چمکا سکتا ہے. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی گناہ ہے مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے. قرآن ہمیں مایوسی سے دور بھگاتا ہے. دوسرا سبق ہم جو سیکھ سکتے ہیں وہ دنیا میں اگر کسی کو اپنا مکان ملا ہوا ہے کسی کو آسائش ملی ہوئی ہے کسی کو کوئی بھی راحت ملی ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر. گناہ نہیں ہے دنیا کے اندر اچھا مکان بنانا اچھے طریقے سے رہنا. اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بنی اسرائیل کو فرعون
والوں اور تمام فرعونیوں کے اچھے اچھے چیزیں عطا نہ فرماتا، ان کی تمام جائیداد کا وارث نہ بناتا۔ تیسرا سبق ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی مشکل میں گر جائیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں مشکل میں گرے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اوتے آگے انہوں پکڑے گئے آسی، موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، قال کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور کوئی راہ دکھائے گا۔ تو آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، آپ اللہ کے اوپر بلیو رکھیں۔ اس کے بعد جو ہم بات سیکھ سکتے ہیں وہ یہ آخری بات کہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر ایمان لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو گناہ جو غلطیاں جو ظلم فرعون نے کیے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان تمام تر نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سونے رب کے اوپر توکل کر کے علم حق بلند فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کہنے اور حق سہنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔